اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے جو ہے وہ نمونے بتا رہا ہے، اپنی جو مخلوق جو خلق اس نے پیدا کی ہے ان کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وما یستوی البحران، یستوی استوا ان سے، اس کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، اور اس کا مادہ ہوتا ہے سین واو یہ سوا، اور نہیں برابر ہو سکتے۔ البحران، بحر ہوتا ہے دریا، اور اس کا تثنیہ نون کے ساتھ اگر نون کے نیچے زیر ہو تو یہ آٹومیٹیکلی کنسیڈر ہوگا کہ یہ تثنیہ ہے۔ دیکھیے واو الف، واو نون، یا نون تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، الف، الف نون کے نیچے زیر اور یا نون کے نیچے زیر آ جائے تو یہ تثنیہ شو کر دیتا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتے دریا دو، دونوں دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ حاذا یہ ہے، عذبن میٹھا، فراتن پینے والا، یہ ہے میٹھا پانی، سائغن بھلا لگتا ہے، خوشگوار ہے، شرابہ پینا اس کا، یہ ہے میٹھا شیریں خوشگوار پانی، بھلا لگتا ہے دل کو۔ وہذا ملحن، اور یہ ہے کھاری، اجاج کڑوا، کسیلا، اجاج کڑوے کسیلے کو کہتے ہیں۔ اب دو دریا ہیں، ایک دریا جو ہے وہ جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، پہاڑوں میں بہتا ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے، جس سے خود بھی پیا جاتا ہے، چوپایوں کو پلایا جاتا ہے، کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب یہ جاری پانی ہے، دوسری جانب کیا ہے، ایک کھڑا پانی ہے، وہ کھڑا پانی کڑوا ہے، اس میں جو ہے وہ کسیلا ہے، اس کو آپ پی نہیں سکتے، کھاری ہے، جسم کے اوپر لگ جائے جلن کریٹ کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دونوں کس کی ملک ہیں؟ اللہ کی ملک ہیں۔ اب دونوں کی خصوصیت الگ الگ ہیں۔ وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، طریا تر و تازہ، فریش، تم دونوں سے فریش گوشت، مچھلی کا گوشت، جھینگا اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، اور تم دونوں سے تازہ بتازہ گوشت کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، خرجہ نکالنا، تا علامت مضارع اسباب استفعال میں سے، واو نون جمع کے لیے، وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، ہلیاتن، ہلیا یہ معنی ہوتا ہے زیور، گہنے، زیور، تلبسونہا، لاباسا پہننا، تا علامت مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے، ہا ضمیر لگی ہے، تلبسونہا تم پہنتے ہو انہیں۔ یہاں پہ جب واو نون لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موتی، لولو والمرجان، یہ موتی جو ہیں، یہ موتی یہ سارے جو ہے وہ مردوں کو بھی پہننے کی اجازت ہے، جبکہ جیسے زیور ہے نا، زیور میں سے سونا ہے، سونا مردوں کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ موتی وغیرہ جو ہیں یہ جائز ہیں۔ یہ تلبسونہا جب جمع کا صیغہ، اس کا مطلب کہ اس کا استعمال جائز ہے پہننا۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، یہ فلک واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، فیہ ان میں، مؤخرہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا، پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے چلی جانا، کہ وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں ان کو۔ لتبتغوا، لفظ ہے ابتغاء، ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا، چاہنا۔ تعلیل کے لیے لگا، تا علامت مضارع، واو الف جمع کے لیے، تبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اس کا فضل۔ اب اس کا فضل کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، روزگار جو ہے وہ ڈھونڈنا، سمندر میں سے جو ہے وہ ان دونوں میں سے تم جو ہے وہ فریش گوشت نکالنا، اس کے بعد نیچے سے گہنے زیور نکالنا، اور کیا کچھ سمندر میں جو ہے وہ سمندر اور دریا میں جو تم نکالتے ہو، اور تم جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ وَلَعَلَّكُمْ، یہ ہے اصل مقصد، اور شاید کہ تم تشکرون، شکر کرو اس کا، اور امید ہے، اللہ امید ہے کہ تم شکر کرو گے اس کا۔ یولج اللیلہ، یولج علاج ان سے جس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، یولج اللیلہ وہ داخل کرتا ہے رات کو
फिन नहारे, दिन में, वयोलजुन नहारा फिल लैल, और दाखिल करता है दिन को रात में। रात आ रही, दिन चला गया, दिन जो है वो चला गया, रात आ गई, रात, उसकी इस तरह ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। कभी की दिन बढ़े, कभी की रात बढ़ी, कभी सर्दियों वाली, कभी गर्मियों वाली। किसने इस निज़ाम को जो है वो चलाया हुआ है? कौन सी ताकत है इसके पीछे? फोर्स है जिसने बांधा हुआ है कि एक माइक्रो मिली सेकेंड्स की भी ताखीर नहीं कर सकते। कौन सी कुव्वत है? योलजुल लैल फिन नहारा, वो दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में। वसखर अश-शम्स वल कमरा, और काम पे लिखा रखा है, मसखर कर रखा है सूरज को और चांद को। कुल्लुन यजरी, हर चीज जारी और सारी है, ले अजलिन मुसम्मा, अजल वक़्त, मुसम्मा एक खास वक़्त तक हर चीज जारी है। अब ये सब कुछ किसके लिए है? ये सब कुछ इंसान के लिए है। अल्लाह ने जो कायनात तस्खीर कर रखी है, ये रात और दिन का आना जाना, ये सूरज और चांद, ये दरिया, ये मीठा पानी, ये कड़वा पानी, इसमें से मछली निकलती है, तुम हीरे जवाहरात निकालते हो, सब कुछ करते हो। आसमान जो है वो पानी बरसाता है, हवाएं जो है वो बादलों को लेके चलती हैं, जमीन तर होती है, नबातात निकलती है। किसके लिए? इंसान के लिए। सोचने की बात है, हर चीज अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, फिर इंसान किसके लिए है? इंसान आखिरत के लिए। ये सारी चीज दुनिया के लिए, दुनिया की कायनात की तमाम चीजें इंसान के लिए, और इंसान किसके लिए? आखिरत के लिए। ये इम्तहान है। हर चीज तुम्हें मुसख्खर करके अल्लाह क्या चाहता है इंसान से? अल्लाह चाहता है कि जो मैंने इसको अमानत दी है, वो अमानत क्या है? वो शऊर दिया है कि वो काम करे जो काम बगैर शऊर वाली मेरी दूसरी मखलूकात करती हैं, जिनमें नाफरमानी का उनसर एलिमेंट बिल्कुल नहीं पाया जाता। सूरज है वो ये नहीं कह सकता कि आज मैंने नहीं निकलना। चांद वो नहीं कह सकता कि आज मैंने रस जो है वो नहीं जो है वो फलों में डालना। फरिश्ते जो है वो ना नहीं कर सकते, कोई ना नहीं कर सकती मखलूक अल्लाह की। तो अल्लाह चाहता है कि मेरी एक ऐसी मखलूक हो जिसमें शऊर भी हो, और वो वही करे जो मेरी दूसरी मखलूकात करती हैं। ये बहुत कम होंगे, और जितने ये होंगे फिर उनका अजर भी जो है वो मैं उनको दूंगा। तो सारी कायनात इंसान के लिए और इंसान आखिरत के लिए। ये दो दरिया हैं, एक मीठा पानी पीने के लिए नहायत अच्छा, और दूसरा कड़वा कसैला खारी पानी। और हर किसी से तुम जो है वो गोश्त खाते हो, उनका ताज़ा ताज़ा, और निकालते हो जेवर उनमें से जिनको तुम पहनते हो। और तू देखता है कश्तियों को वो चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल, उसका फजल तलाश करो, और शायद कि तुम शुक्र कर सको। वो दाखिल करता है रात को दिन में, और दाखिल करता है दिन को रात में, और मसखर कर रखा है, काम पे लगा रखा है चांद और सूरज को। हर कोई एक खास मुकर्रर वक़्त तक चलता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह जिसके पास ये सारी ताकतें हैं। रब्बुकुम, परवरदिगार तुम्हारा। ये इतना हिस्से पे गौर कीजिए। ये सब कुछ बयान करने के बाद पिछली आयतों में भी हमने पढ़ा ज़ालिकुमुल्लाह, ये है रब तुम अल्लाह, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, परवरदिगार तुम्हारा। लाहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाहत है, उसी की हुकूमत है। वल्लज़ीना, और वो लोग जिनको, तदऊना, अल्लाजी ये इसमें मसूला होता है, अल्लाजी वाहद, अल्लाजान तस्निया और अल्लाजीना जमा। और वो लोग जिनको, तदऊना, तदऊना लफ्ज़ क्या है? दुआ। दुआ का माना क्या होता है? पुकारना, बुलाना। ता अलामत मुज़ारे इस्तेमाल हुआ वाव नून जमा के लिए। और वो लोग जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूने ही, सवाए उसके, मा यमलिकूना, नहीं वो मिल्क रखते, नहीं वो इख्तियार रखते, मिन कितमीर। कितमीर बेसिकली जो है ना, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। उस वक़्त खजूर का इस्तेमाल जो है वो अरबों में आम था। अब खजूर के बाद खजूर की, एक तो खजूर खा ली, उसके बाद उसकी गुठली है, उस गुठली के ऊपर जो एक गुलाब सा, जो एक पर्दा सा होता है, इंतहाई हकीर चीज जिसको कह लें आप, वो जो है वो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कितमीर कहा जाता है। ऐसी चीजों के लिए कुरान ने एक कितमीर कहा और एक फतील कहा है। फतील जो है उसी गुठली की दरमियान में जो है वो, उसमें एक जो धागा सा होता है, रेशा सा होता है जो उसकी जड़ में, उसके अंदर, उसको जो है फतील कहा जाता है। और जो कुछ गुठली के ऊपर एक छिलका सा होता है, उसको कितमीर कहा जाता है। मतलब है कि तुम इतनी सी हकीर चीज के भी वो मालिक नहीं है जिनको तुम पुकारते हो। अल्लाह तो वो है जिसने ये सब कुछ किया,
اور تم جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے کہ یہ میرا پیر ہے، یہ میرا شیخ ہے، یہ بت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مجھے بچہ چاہیے، مجھے صحت چاہیے، میرا رزق نہیں چل رہا، مجھ پہ کسی نے باندھ رکھا ہوا ہے، مجھ پہ اوپر فلاں ہو گیا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو اتنی سی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، پہلی بات، ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ جہاں پہ ہم جا کے درباروں پہ جا کے جو ہے مانگتے ہیں، وہ سن سکتا ہے کوئی؟ کیا بت سن سکتے ہیں؟ جو دنیا سے چلا گیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ سن ہی نہیں سکتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، نہیں وہ سن سکتے تمہاری پکار۔ اگر تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابو استجابن، اجابہ کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، جواب دینا۔ مستجابو لکم، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تمہارے لیے۔ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا، نہیں وہ سن سکتے، دعاکم، تمہاری پکار کو۔ ولو سمعوا، اگر تسی کسی زندہ کو چلے جاندے ہو، اگر وہ سن بھی لیں، فرض کیجئے اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ نہیں دے سکتے تمہیں کچھ بھی، وہ کچھ بھی تمہارا قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ خود مخلوق ہیں، وہ تو خود تم سے لے کے کھاتے ہیں، وہ تو خود جو ہے وہ تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان سب کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ تو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ دے گا تو وہ جو خود خالق ہو، دے گا تو وہ جو خود رب ہو، جس کے پاس کچھ اختیار میں ہو، جبکہ ان کے اختیار میں تو کھجور کی گٹھلی کا جو ہے وہ ریشہ تک نہیں ہے۔ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو سن ہی نہیں سکتے تمہارے۔ ویوم القیامہ، اور روز قیامت۔ اچھا، پھر یہی بات یہاں پہ جو ہے وہ سورہ احقاف میں اگر ہم کہی گئی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارے سوائے اللہ کے کسی کو، من لا يستجیب لہ، وہ جو سن ہی نہیں سکتا، وہ قبول ہی نہیں کر سکتا اس کی، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ ویوم القیامہ، اور روز قیامت، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، ان کے شرک کا۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھائے گا، بٹھا کے پوچھے گا، ہاں بھئی تم کہہ کے آئے تھے کہ میرے دربار پہ آگے سجدہ کرنا یا میرے ساتھ جو ہے وہ مجھ سے مانگنا؟ کیونکہ اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو دنیا سے چلے گئے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے ہیں، کہہ کے گئے تھے کہ مجھے جو ہے وہ داتا کہنا، کہ وہ کہہ کے گئے تھے میرے دربار کے اوپر آ کے یہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے گئے تھے، مجھے اللہ کا بیٹا بنا دینا، تینوں میں سے ایک بنا دینا۔ عزیر علیہ السلام یہودیوں کو کہہ گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں پوجنا۔ وہ سامنے دونوں آمنے سامنے پارٹیاں بیٹھیں گی، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا۔ اب اس وقت کیا بات رہ جائے گی؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں کوئی خبر دیتا تمہیں، آپ کو، مثلا، ماند، خبیر، خبر رکھنے والے کی۔ خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کوئی اور خبر نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی مستقبل کے بارے میں کہتا بھی ہے تو وہ صرف اپنے گمان کی بیسس پہ کہہ سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3:36 پہ یہ ہوگا۔ یہ خبر کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے، جو کہتا ہے کہ روم و فارس جو ہے وہ تمہارے پاؤں کے تلے روندے جائیں گے، ان کی چابیاں تمہارے پاس ہوں گی، ان کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں گی۔ اور جنہوں نے نہیں کیا، ماضی کی خبریں دیتا ہے، حال کی خبریں دیتا ہے، اور آخرت کے بارے میں اس سے بڑھ کے اور کوئی خبردار نہیں ہے۔ تو اس خبردار جیسی کوئی خبر تمہیں نہیں دے سکتا۔ جو بھی کہتا ہے وہ صرف اپنے گمان پہ کہتا ہے۔ اور ایک بات ہے، سورہ کاف میں، آج بھی جمعے کا دن ہے، سب نے پڑھی ہوگی، ایک آیت کریمہ اس میں لکھی ہوئی، آیت نمبر 54، اس کا ایک حصہ، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے طرح طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں اور ان کو اپنے پلے باندھ کے ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ لیکن ہم نے قرآن کو جو ہے وہ رکھا ہی نہیں، اس کام کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا۔ اگر ہم اس کی ریئلٹی میں اس کو دیکھیں سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بتاتا ہے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور پھر تمہیں کیا کرنا ہے، اور کیا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
دائیں ہاتھ پہ چلو گے تو جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے، سیدھے منزل پہ چلے جاؤ گے، بائیں راستے پہ چلو گے تو سیدھے جہنم کے گڑھے میں جا گرو گے۔ اب تمہیں اس راستے میں اپنے آپ کو بچا کے نکلنا ہے۔ کیسے؟ کہ اپنے کپڑے لپیٹو اور اس طرح کہ جس طرح ایک خاردار جھاڑیوں میں شخص جا رہا ہو اور جاتے ہوئے اپنے کپڑے لپیٹتا ہے کہیں کسی کانٹے سے الجھ کے پھٹ نہ جائیں، اسی طرح اس دنیا میں جو ہے وہ الجھے بغیر یہاں سے نکل چلو۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے دو دریا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا خوشگوار پینے کے لیے اچھا پانی، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا کسیلا کھاری پانی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ان دونوں میں سے ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ان تم دونوں میں سے جو ہے وہ تم جو ہے وہ تازہ گوشت نکالتے ہو، وتستخرجون حلیۃ، اور نکالتے ہو ان میں سے زیور گہنے، تلبسونہ موتی جواہر، لولو والمرجان، ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا اور کتنی جگہ، حلیۃ زیور تلبسونہ، جو پہنتے ہو تم، کس بھاؤ بکتے ہیں یہ موتی، آپ ان کی ویلیو جا کے دیکھیے۔ وتری الفلک، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، فیہا مواخرہ، اس کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل۔ اس کا فضل کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال کا پہنچانا، خود ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے جانا، اور پھر اور دوسرے کاموں کے لیے، اور اس میں سے مچھلی نکالنے کے لیے، اس کو کھنگالنے کے لیے تم جو ہے اس کے چیرتی چلی جاتی ہیں، ہوا موافق ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک سوئی اگر آپ پھینکیں گے وہ ڈوب جائے گی، ٹنوں ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی جہاز جو ہے اس کے اوپر چلتا ہے۔ کس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اے سمندر تو نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر نہیں سمونا؟ کشتی جو ہے وہ کیوں نہیں ڈوبتی اس میں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک خاصیت رکھ دی، منع فرما دیا سمندر کو کہ کشتی کو جو ہے وہ لکڑی کو تم نے نہیں ڈبونا، اور وہ لکڑی کے اوپر تم بیٹھتے ہو اور اس کا سینہ چیرتی ہوئی جو وہ چلی جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور کس لیے؟ تاکہ تشکرون، تم شکر ادا کرو اس کا، تم اس کے شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اور شکر کرو۔ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے، کام پہ لگا رکھا ہے چاند اور سورج کو، ہر کوئی اپنے مقررہ وقت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ مقررہ وقت کیا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے، وہ جس دن جو ہے وہ ہر چیز سورج چاند لپیٹ دیے جائیں گے، زمین فلیٹ کر دی جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت تک یہ سارے جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا تعارف۔ ربکم، کون اللہ؟ یہ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارے پالتا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کے پاس جا کے تم نے حساب دینا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ پروردگار تمہارا، لہ الملک، اسی کی ساری بادشاہت ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور تم جن کو پکارتے ہو سوائے اس کے ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو تم کس بنا پہ اللہ کے ساتھ؟ پیدا اللہ نے کیا، کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، پرورش تمہاری وہ کرتا ہے، بن مانگے تمہیں وہ دیتا ہے، کھانے کو اس نے دیا، دنیا میں رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے تم اس کے محتاج ہو۔ جب شکر کرنے کی باری آئی تو کسی اور کا نام لیتے ہو۔ وہ کس چیز کے مالک ہیں؟ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے، اس کے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم کس طرح ان کو جو ہے وہ پکارتے ہو؟ کیسے اللہ کے برابر کھڑ دیتے ہو؟ کیا اس سے بڑھ کے اور نمک حرامی، احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کھائیں پیئیں سب کچھ کریں اللہ کا، اور جب باری آئے شکریہ ادا کرنے کی تو شکریہ جو ہے وہ ہم کسی اور کا جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور کر بھی اس کا رہے ہیں۔ ان تدعوہم، جو کسی کے مالک نہیں ہیں، اور اگر تم پکارتے ہو ان کو، لا یسمعوا، وہ سن بھی نہیں سکتے، دعاکم، تمہاری پکار سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہاں میں تیرے لیے یہ کر دوں گا، کہہ سکتا ہے کہ ہاں اچھا تیرے جو ہے وہ آئندہ سال بیٹا پیدا ہوگا، کہہ سکتا ہے کہ اس سال تیری فصل اتنی ہوگی، کہہ سکتا ہے کہ تیرے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، کوئی کر سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے کہ تیری بیٹی کا نصیب کیسا ہوگا، بتا سکتا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ جب اگر وہ سن بھی لے، وہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے کہ تمہیں ایک ٹریپ کرے گا، تمہیں دھوکہ دے گا، تم سے پیسے اینٹھے گا اور کچھ نہیں۔ اللہ تو بن مانگے دیتا ہے، تو مانگنے سے کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم چلو میں 2 قدم چلتا ہوں، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں تمہاری طرف، آؤ تو صحیح میرے پاس۔
تم میرے علاوہ دوسروں کے پاس جاتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے. اور روز قیامت، اور پھر بات یہ کہ روز قیامت ویوم القیامہ، روز قیامت یکفرون بشرککم، اور روز قیامت وہ انکار بھی کر دیں گے کہ ایسی کی تو کیا سی. کب ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے سجدے کیے جائیں؟ کب ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ داتا سے، گنج شکر سے، غوث پاک سے، غوث اعظم کے نام سے جو ہے وہ کرے؟ کب کہیں گے؟ وہ تو انکار کر دیں گے. جب وہ انکار کر دیں گے، کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ یہ کیا کرو؟ پڑھ کے دیکھ لیجیے ان کی کتابیں. کیا وہ یہ سب کچھ کہہ کے گئے تھے؟ انکار کر دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جن کو تم نے بنا رکھا ہوا ہے وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور کون تمہیں خبر دے سکتا ہے مانند اس خبردار کی؟ اس اللہ جیسی خبریں تمہیں اور کون دے گا؟ اور کس طرح ہمیں سمجھایا جائے؟ قرآن کس طرح ہمیں کھول کھول کے چیزیں بتا رہا ہے. اللہ کے علاوہ ہمیں کون ہمارا مستقبل بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے یہ سیدھی لائن ہے، اور یہ سیدھی لائن قرآن اور سنت کی ہے. اس لائن پہ چلو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. اگر اس لائن سے دائیں بائیں تم اگر سے اس سے انحراف کرو گے، دائیں بائیں تمہیں ہزار چیزیں جو ہے وہ ٹریپ کرنے والی ہوں گی، ہزار دروازے ہوں گے، ہزار راستے ہوں گے. اگر تم اس کے علاوہ دیکھ لیجئے، باطل جو ہے ہمیشہ بیس بدل کے آتا ہے. کبھی کمیونسٹ ہے، کبھی جو ہے وہ دہریہ ہے، کبھی جو ہے وہ کرسچینٹی میں آتا ہے، کبھی یہود بن کے آتا ہے، کبھی بت پرست میں آتا ہے، کبھی سورج پرست میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ سکھزم ہے، کبھی بودھزم ہے. کس طرح شکل بدل گئے. حق ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی اللہ کی رسی کو ہم پکڑے رکھیں، حبل اللہ و حبل رسول، اللہ اور اس کے رسول کی رسی. اگر ہم نے یہ چھوڑ دی تو تباہی اور جہنم ہمارا مقدر ہے. اگر ہم اس رسی کو پکڑیں گے تب ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. تخلیق کا مقصد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم قرآن کھول لیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے. ثواب کے علاوہ بھی اس سے کوئی کام لینا ہے ہم نے. قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں ان کے گھر میں تھا، پڑھتے تھے مجھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، عمل کیجیے اور آگے پہنچائیے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی سے ہمیں سیدھا راستہ جو مل سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. آمین. کل اور پرسوں میں نہیں ہوں جی. کل